الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مدینے کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اہل کتاب سے سوال کیے کہ تم کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آتے ہیں ان کو ٹیڑھے راستے پر۔ اب اللہ رب العزت جو لوگ اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر ایمان لے آئے، یقین کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو ان سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان لانے والو، ان اگر تطیعو، تم نے اطاعت کی، تم نے بات مانی، فریقاً، ایک فریق کی، ایک جماعت کی، ایک گروہ کی۔ یہ فریق لفظ جو ہے نا، یہ بار بار قرآن مجید میں آئے گا۔ یہ وہی لفظ ہے، اگر اس کے ساتھ تیل گائیں تو تفریق۔ ایک امت مسلمہ ہے، پوری امت، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا۔ اب جو اس امت سے کٹ کے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات سے کٹ کے اپنے آپ کو ایک الگ جماعت، ایک الگ پہچان بنا لیتے ہیں، وہ گویا کہ اس بڑی جماعت سے تفریق ہو کے ایک چھوٹا فرقہ بنا لیتے ہیں، جماعت، گروہ، فرقہ۔ تو ایسی اہل کتاب میں بھی فرقے تھے، جس کی وجہ سے وہ 72 فرقے، تو انہوں نے اصل امت مسلمہ کا تاج اپنے سروں سے اتروا لیا۔ ادھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ جو صحیح علماء تھے، وہ تو جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ تورات انجیل کے بڑے ماہر تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پتہ چلا تو وہ آئے اور آپ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آرام سے بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ جب وہ اسلام قبول کر لیا تو وہ کہتے ہیں یقین جانے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، تو جو نشانیاں تورات انجیل میں تھی وہ ساری تھیں، ایسا چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ فوراً ایمان لائے۔ لیکن کچھ علماء سو تھے جنہوں نے دین کو اپنے پیٹ کا، روزی کا، دنیا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو ان کی گئیاں تھی، تو وہ جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنے۔ اور تھوڑا سا پس منظر اور سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ مدینے کے اندر جو عرب تھے وہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے بہت بڑے تھے، اور باقی یہودی رہتے تھے۔ یہ دو جو ہے نا یہ امی تھے، یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے، جیسے مکے میں۔ تو یہودی جو ہے اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے یہ باور کرایا ہوا تھا علماء سو نے کہ آپ نہ صاحب کتاب ہیں، نہ صاحب شریعت ہیں، نہ آپ کے پاس نبی آیا ہے، نہ آپ کو صاحب قانون ہے۔ ہم جو یہودی ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، نبی ہم میں آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم علماء ہیں اور تم امی اور ان پڑھ ہو۔ ان کا اتنا رعب تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے دونوں کو لڑایا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج میں بڑی جنگ تھی، اب اگلی آیات میں انشاءاللہ یہ آئے گا بھی، اور وقت لڑتے رہتے تھے۔ ان کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی، تو
تو یہ انصار بن گئے۔ اب ان میں سے جو سادہ لو آدمی جو پہلے ہی ان علماء کا روب ان کے اوپر بڑا ہے کہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں یہودی علماء سو، تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب تم اسلام تو قبول کرتے جا رہے ہو، یا الذین آمنو، آپ ایمان لا رہے ہو، لیکن تم اوس اور خزرج والے جو ہے نا، جو یہودی علماء سو ہیں، ان کے جو جاڑ ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا ہے، ان تطیعوا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انہوں نے پھر آپ کو ورغلا لیا اور ان کی بات تم نے مان لی، کہ ان کی فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اوت الکتاب میں سے جو ایک فریق ہے جو خود فرقہ بنا ہوا ہے اور دین کو دنیا کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ان کی تو وہ کیا کریں گے، یردوکم، وہ تمہیں لٹا لیں گے۔ رد کرنا ہوتا ہے پیچھے واپس لٹا کے لے جانا، یہی ہے یردوکم، وہ تم کو لٹا کے واپس لے جائیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں لٹا کے لے جائیں گے، کدھر، کافرین، کفر کی طرف۔ لہذا خطرہ ہے کہ ان کے روب اتنے ہیں، اتنا ان کا ادھر چھایا ہوا ہے، تو ان سے بچنا ہے، وہ کہیں پھر تمہیں لٹا کے کفر کی طرف نہ لے جائے۔ آگے اللہ پھر کہتے ہیں وَكَيْفَ، اور کیسے، تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب بندہ ایمان لے آتا ہے نا تو سیدھی سی بات ہے، اللہ خود نور ہے، روشنی، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جبریل امین، اس کے ذریعے اللہ نے قرآن نور ہے جو اندھیرے میں پورے راستے دکھاتا ہے روشنی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خود نور ہے ان پہ قرآن نازل کیا، تو آپ کی زبان سے جب یہ نورانی آیات نکلتی تھی تو جتنے جہالت کے اندھیرے تھے ان میں سیدھی راہ جو ہے وہ چمکنے لگ جاتی تھی۔ تو مومن جو ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی سے صحیح دیکھتا ہے۔ تو جب تم روشنی آ گئی ہے تمہارے پاس، تو دن کی روشنی میں اگر تم نے ٹھوکر کھائی تو اس سے پھر تمہارے پاس کل کو عذر کو نہیں رہے گا پیش کرنے کا۔ تب اللہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو ایمان لانے کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تمہیں، تتلا، تلاوت کر کے پڑھی جا رہی ہیں، علیکم، اوپر تمہارے، یعنی تمہارے اوپر تلاوت ہو رہی ہے کہ ان کی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت تمہارے اوپر ہو رہی ہے، اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفیکم، وا اور فی میں کم، اور تم میں، رسول ہو، اس اللہ کا رسول بھی نفس نفیس موجود ہے، یعنی رسول پاک خود موجود ہے، اور وہ تم کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں۔ ان دو حالات میں تم کیسے کفر کی طرف پھر جا سکتے ہو؟ یاد رکھو یہ ان علماء سے بچنا ہے سو سے جو صرف دینداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو اور سادہ کریں تو ایک راستہ ہے اسلام کا، جیسے ایک ہی خالق مالک ہے اللہ، اس کے سوا کسی کو ساتھ ملائیں گے تو وہ غیر اللہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک راستہ قرآن ہمیں دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتر رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو وہ اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی تم راستہ اپناؤ گے وہ غیر اسلام ہو جائے گا، تو غیر اسلام اللہ کو قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایک حل ہے، تم ساری کائنات کے شیطانوں سے بچ سکتے ہو، وہ یہ ہے وَمَن، جو بندہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد یا تسم، مضبوطی سے پکڑ لے، چمٹ جائے، جیسا کسی کو مضبوطی سے پکڑے، وہ جان چھڑا رہا ہو تو بندہ چمٹ جاتا ہے، اتنی مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ بھی لفظ ہے جو آگے آئے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اسی سے یہ یا تسم، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو کہ اس کو باللہ، اللہ کو۔ تمہارے پاس ایک ہی حال ہے سارے شیطانوں سے بچنے کا کہ تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، نبی کریم کہتے ہیں جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ مومن اتنا خوش قسمت ہے کہ ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں اور دوسری طرف مومن بندہ اس کو پکڑ لے، اور وہ ہے قرآن۔
کہ یہ قرآن سے چمٹ جانا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ در حقیقت اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اس لیے وَمَن یعتصم، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا باللہ، اللہ پاک کو، اللہ کے کلام کو، فقد، یقیناً پکی بات ہے، اودیا، اسے ہدایت دے دی گئی، اودیا اسے ہدایت مل گئی، الی صراط مستقیم، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، اس کو بالکل سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی ہے۔ قرآن مجید اتنی متبرک کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت قیامت تک رہنی ہے، نبی کی رسالت قیامت تک رہنی ہے، نبی خود دنیا سے تشریف لے گئے لیکن قیامت تک آپ کی رسالت قائم ہے۔ جو بندہ بھی پیدا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے گا، چونکہ آپ کی رسالت قیامت تک ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس لیے صرف اس کی طرف جو آئے گا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو بتا دیا گیا وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کو پکڑ لے، اللہ سے چمٹ جائے، اس سے مراد ہے قرآن کو اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے، فقد ہدیہ، تو اس نے ہدایت پا لی۔ جیسے شروع میں آتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، بالکل اس لیے نہیں آیا کہ اس کی آیتیں پڑھی جائیں، سپیکر میں پڑھیں، دن رات پڑھیں، قبرستان میں جا کے پڑھیں، یہ قبروں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو جو بھی اس کو پکڑ لے، اس میں جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرے، جس سے روکا گیا ان سے رکتا جائے، تو اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے فقد، یقیناً اودیا، اسے ہدایت مل گئی ہے، الی صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے وہاں کھڑے ہیں، ہار کنگن گلدستے لے کے، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایک آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کہ اللہ نے ایک پکا نسخہ بتا دیا، قرآن کو پکڑنا ہے نا تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی بندوں سے نہیں ڈرنا، کسی سے مرعوب نہیں ہونا، تمہارے اندر دل میں تقوی اللہ کا ہونا چاہیے۔ یا اللہ کتنا ہو؟ اللہ کہتا ہے حق کا تقاتے، حق کا جتنا حق ہے تقاتے ہی، اس سے ڈرنے کا۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ جیسی ہستیاں گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے تقوی کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں بھی یہ آیت نازل کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بھئی اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، اپنے پورا زور لگا لو اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، تو پھر تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ صحیح تقاضا کا اللہ کا یہی ہے۔ اب اللہ کا حق ہم پہ کتنا ہے؟ بندہ صرف 2 منٹ کے لیے سوچے کہ میرے وجود کو اللہ نے بنایا اور مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، سانس، پھپھڑے، دل، گردے، تو اللہ کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ بڑا ہی حق ہے اللہ کا۔ تو اس پیار کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے کہ میرا خالق مالک رازق ہے، میرا نظام چلا رہا ہے، مجھے بیوی بچے دیے، تو یہ ساری نعمتیں بندہ اللہ کی دل میں لے آئے تو اس ذات کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی ناراضگی سے پھر بندہ ڈرتا ہے کہ اتنا منعم کی کہ اس کی نعمتوں کو میں گننا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ اتنا حق ہے۔ والدین کا اتنا بیان کیا گیا تو خالق کا اتنا حق ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا تقوی گہرا ہو جائے۔ دوسرا، اتنی بڑی ذات جس نے نعمتیں دے کہ یہ بتا دیا بندے تھوڑی سی مہلت ہے، میں نے حساب لینا ہے، تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، یعنی وہ جہنم سزا اس نے ہر برے کام کی بتا دی۔ یہ بھی ڈر دل میں رکھے تو بندہ ڈنڈے سے بھی ڈر جاتا ہے، سزا سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تیسری، اگر پکی بات ذہن میں ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے،
یعنی وہ ہر جگہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تب بھی بندہ نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، آپ نے دل میں تقوی پیدا کرو، حق کا تقات ہی، جتنا اللہ کا حق ہے اس کے مطابق تم ڈر جاؤ۔ اور آخری بتا دیا ولا تموتن، وا اور لا نہ، تموتن تمہیں موت آئے، اور تمہیں موت نہ آئے الا مگر وانتم تم مسلمون مسلمان ہو، یعنی تمہیں جب موت آئے تو تم اسلام پر زندہ ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس وقت تم کوئی فرقہ وریت نہیں، سچے مسلمان ہو۔ اگر اس لیے کہ گویا یہ جو ڈر ہے نا یہ لائف ٹائم ہے، کہ جب بندہ ہوش سنبھالے زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت اسرائیل نے پہنچ جانا ہے اور اس نے روح قبض کر لینی ہے، اور اس وقت جس حالت میں بندہ ہوگا تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ولا تموتن، نہ تمہیں موت آئے، یعنی جب تمہاری موت آئے تو اس وقت کیا ہو الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، مسلمان والی حالت میں ہو، اور تم اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ ہر وقت بندہ اللہ کی فرما برداری میں رہے، کیونکہ موت کا پتہ کو نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ قرآن سے ہمیں چمٹنے، یہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہمت اور توفیق دے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔